میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر کوئی میجر سینس اوائڈ کر کے مائنر سینس سے مطلب پریز نہیں کر پاتا یا کانسٹینٹلی ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں سرکشی ہو، چاہے کوئی بھی انٹینشن ہو؟ مطلب مجھے سرکشی کے بارے میں بتاتے ہیں اور شیطانی رویہ یا شیطان کیسے ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے سر، تاکہ میرے وسپرز ڈاؤٹس کلیئر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ انسان اپنی کمزوریوں سے واقف ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری رغبات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، وہ بعض اوقات ہم پہ غلبہ پا لیتے ہیں، اس میں ہم کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر خواہشات کا، جذبات کا غلبہ نہ ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو گناہ کے محرکات کیا ہیں؟ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بہت خوبصورت تعبیر دی ہے کہ یعملون السوء بجہالہ، انسان پر کسی جذبے کا غلبہ ہو گیا، کسی جبلت نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس نے گناہ کا ارتکاب کر ڈالا، یہ سرکشی نہیں ہے۔ سرکشی اور سرتابی یہ ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کر کے آدمی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ سرکشی۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر معافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان انسان ہے، اس سے خواہشات و جذبات سے مغلوب ہو کے غلطیاں ہوں گی، وہ ہر انسان سے ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے انسان سے ہو جاتی ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ ہم جیسے کمزور انسانوں سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ خطائیں عاجز بندوں کی خطائیں ہیں، ان میں عفو و درگزر کی توقع بھی ہے، اس کی درخواست بھی کرنی چاہیے، اور اس طرح کی خطا کے بعد بندہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو جاتا، وہ ڈرتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، وہ توبہ بھی کرتا ہے اور بار بار بچنے کی خواہش بھی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ بس یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو اس میں کتنی بڑی بشارت دے دی گئی ہے کہ میرے ساتھ اگر تم نے جانتے بوجھتے شرک نہیں کیا تو پھر تمہارے مجموعی رویے کو دیکھ کر میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں۔ بہت بڑی بشارت ہے، لیکن وہ مجموعی رویہ سرکشی کا نہیں ہونا چاہیے۔ جی